السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید يقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده والدہ والناس اجمعین۔ محترم و معزز عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے فضیلت الشیخ بدیع الزمان مدنی حفظہ اللہ کے یہاں آپ نے بہت سارے مسائل عقیدے کے حوالے سے سنے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو بقیہ باتیں ساتھ میں مل کر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ کتاب سب کے پاس ہوگی۔ اللہ خیر۔ ایک توکل کا مطلب یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہی سب کچھ سمجھا جائے، ٹھیک ہے، اس کو توکل کہا جائے، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا جائے۔ حقیقی طور پر جب بات توکل علی اللہ کی جائے تو بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ چلیے میں بتا دوں گا کہ ابھی توکل کے اندر کیا کیا ہم پڑھیں گے، سنیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پر توکل کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ پھر توحید توکل کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے، اور توکل یہ اس کا مقام شریعت میں کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر بات کریں گے کہ توکل کا حکم کیا ہے، کیا ہر وقت توکل کرنا ضروری ہے یا یہ کچھ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ پھر توکل کی فضیلت کیا ہے، اور توکل اور ہدایت کا کیا تعلق ہے۔ ہدایت تو اللہ دینے والا ہے، پھر ہمیں توکل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر ذکر کریں گے کہ کن کن مجالات میں، یعنی انسان کو زندگی کی کن کن شعبے میں توکل کرنا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر گفتگو کریں گے کیا توکل صرف دل کا نام ہے یا ہم کو آگے بڑھ کر کچھ کام ایسے کرنے پڑیں گے جس کی بنیاد پر اللہ پر توکل کرنا پڑے گا۔ پھر توکل کے فائدے ہیں، اور اس کے بعد اہم چیز ہے کہ توکل کرنے والوں کے بعض قصے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جتنا ہو سکے ان چیزوں پر گفتگو کی جائے۔ بات اگر توکل کی جائے تو توکل کہتے ہیں دو چیزوں کو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، کس چیز میں، ہر چیز میں، یعنی انسان کی زندگی میں جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب پر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔ یہ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ سب تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، انسان کا دل سے اس چیز کو ماننا، جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب کو دل سے ماننا، اسی کو توکل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب تک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرے گا، وہ اللہ سے مانگے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مصیبت پر صبر نہیں کرے گا، تو لہذا اللہ تعالیٰ پر توکل کب پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے۔ اب اللہ پر بھروسہ انسان کب کرے گا، جب اللہ کو جانے گا، اسے پہچانے گا، اس کے اسماء و صفات کو جانے گا، اس کی قدرت کو جانے گا۔ تو تمام چیزیں جڑی ہیں علم سے، ٹھیک ہے، تمام چیزیں بنیادی طور پر جڑی ہیں علم سے۔ علم ہر چیز کی چابی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ پر توکل نہیں کرتا، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، نقصان کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں بدگمان ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا، اس کی مغفرت سے نا امید ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے، اس کی جو سخاوت ہے، اس سے محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات کیا پتہ چلی کہ توکل علی اللہ میں اللہ کی ذات پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیا مسئلے میں، ہر مسئلے میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، کہ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، یہ سب اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حسن تدبیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حسن تدبیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی کا نام توکل علی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو توکل علم ہے، توکل عمل ہے، تو دو چیزیں توکل ہوئی، ایک توکل علم بھی ہوا، عمل بھی ہوا۔ علم کیا ہے، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے عام مومنین اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، جیسے علم کہا جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، وہ عمل دل سے اس کو کرنا، دل سے اس پر چیز پر عمل کرنا۔ جب آپ کی زندگی میں خوشی آئے تو آپ دل سے اس کو مانیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ پر کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو توکل علم بھی ہے، عمل بھی ہے۔ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جی شیخ۔ ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے، تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔
بات اگر توکل علی اللہ کی کر رہے تھے ہم لوگ، تو اس کے اندر حقیقت کو سمجھنا ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں. جب تک آپ توکل کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، آپ کیا ہے اس کی باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو پہلی چیز میں نے کیا کہا کہ توکل کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے اور دل کے ذریعے اس پر یقین کرنا ہے. پھر دوسری چیز میں نے بتائی توکل علم ہے، توکل عمل ہے. توکل علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم رکھنا کہ نفع و نقصان کا مالک یہ ہے، یہ توکل کا علم ہوا. اور عمل کیا ہوا؟ کہ انسان ہر مسئلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کرے، جو ہو گیا اس پر یقین کرے، جو ہو رہا ہے اس پر یقین کرے، جو ہونے والا اس پر یقین کرے. تو اس اعتبار سے توکل علم بھی ہے، عمل بھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی نے کہا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرو جس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز مت ہونا. حدیث پر غور کیجیے، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں احرص علی ما ينفعک، کہ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے اس کا حرص رکھو، یعنی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. واستعین باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور تم عاجز مت ہو. یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم کو اسباب اختیار کرنے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کب کرے گا انسان؟ جب اس کے لیے عمل کرے گا. جیسے عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ ایک انسان کیا ہے، اونٹ کو لے کر صحرا میں چل رہا ہے، تو کیا کرے گا وہ آدمی پہلے اونٹ کی رسی کو کیا ہے کسی طرح باندھ دے گا، یعنی اونٹ کو باندھے گا، پھر اللہ پر بھروسہ کرے گا کہ انشاءاللہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا. تو آپ نے دو کام کیے، ایک تو اونٹ کو باندھا، تو یہ سبب ہوا، ٹھیک ہے، یہ عمل ہوا. اور دوسرا اب اللہ پر بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹ کی حفاظت کرے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا ولا تعجز، اور تم عاجز مت ہو. کس چیز میں عاجز نہیں ہونا ہے انسان کو؟ دونوں چیزیں میں عاجز نہیں ہونا ہے. نہ سبب کے مسئلے میں عاجز ہونا ہے، نہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے مسئلے میں عاجز ہونا ہے. تو لہذا انسان کیا کرے گا؟ کوشش بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرے گا. جہاں انسان نے کسی مسئلے میں کمی کی، یعنی انسان نے سبب اختیار نہیں کیا، یعنی گھوڑے کو باندھا نہیں، اونٹ کو باندھا نہیں اور اللہ پر بھروسہ کیا، تب بھی وہ کمزور ہے. اور دوسرا گھوڑے کو باندھ دیا لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، دونوں اعتبار سے کمزور ہے. تو انسان کو عاجز اور کمزور نہیں ہونا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے پتا چلا کہ انسان جو کام خود کرتا ہے اس کا وکیل بھی دوسروں کو بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اہم بات توکل علی اللہ کے اعتبار سے سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو ہمیشہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی پہلے آپ عمل کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. جیسے قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب بتائیے، تیری ہی عبادت کرنا، تجھی سے مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا یہ توکل ہو گیا، اور نعبدو یعنی عبادت کرنا یہ کیا ہوا؟ فعل ہوا، یہ سبب ہوا. یعنی انسان پہلے اللہ کی مکمل عبادت کرے گا، پھر اللہ پر بھروسہ کرے گا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. دعا سکھائی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری ہی جانب کیا ہے امید باندھتے ہیں، یعنی تجھ سے دعا کرتے ہیں اور تیری طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے. تو اللہ پر بھروسہ بھی ہے، اللہ سے دعا مانگنا بھی ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کر چلنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. یعنی آپ عمل بھی کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اونٹ کو صحرا میں چھوڑ دیا، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، گھر میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے. نہیں، پہلے آپ کو عمل کرنا پڑے گا، جا کے رزق کے جو دروازے اسلام نے بتائے ہیں، جو حلال دروازے ہیں، اس کو تلاش کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ پر آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی. اب چلیے میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ بتائیے کہ توکل یہ کون سا عمل ہے؟ یہ عمل زبان سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، یا ہاتھ و پیر سے ہوتا ہے؟ کیونکہ عبادت تین قسم کی ہیں. کچھ عبادتیں دل کی عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ عبادتیں زبان کی ہیں، کچھ عبادتیں ہاتھ و پیر کی ہیں. دل کی بات جیسے اللہ سے محبت کرنا، زبان کی عبادت جیسے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، پیر کی عبادت جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا. تو آپ بتائیے کہ توکل علی اللہ یہ کس قسم کی عبادت ہے؟ دل کی ہے، ہاتھ کی ہے، یا اعضاء و جوارح کی ہے؟ دل کے شیخ. دل کی عبادت ہے.
جی انشاءاللہ. اور کوئی؟ ہاں دل کی ہے شیخ، سیم ہے. مطلب آپ دل کی کہہ رہے ہیں تو صرف دل کی ہو گیا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں. اور کوئی؟ میں چاہتا ہوں سب لوگ مشارکہ کریں. جی، 2 لوگوں نے کہا کہ دل کی ہے. کون ہے جو سیکنڈ پارٹی بن کر ان کے خلاف میں بولے کہ نہیں دل کی نہیں ہے، زبان کی بھی ہے؟ ابھی جن اسباب کا ذکر کیا جا رہا تھا، اسباب دل سے کرتا ہے یا ہاتھوں پیر سے انسان کرتا ہے؟ اونٹ کو باندھنے کا جو کام کیا آپ نے، ٹھیک ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے آپ جو گھر سے باہر گئے، یہ دل کا کام ہے ہاتھ پیر کا ہے؟ ہاتھ پیر کا ہے شیخ، فاعل ہے. اچھا چلیے، اب میں بتاتا ہوں کہ زبان کا بھی توکل عمل کیسا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ جس طرح توکل دل سے کرنے کا حکم دیا، زبان سے ادا کرنے کا بھی حکم دیا. قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ ایمان والوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو تو حضرت موسیٰ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ پر توکل کرنے کا. تو صحیح بات یہ ہے کہ توکل دل کا عمل ہے، ٹھیک ہے. دل کے اندر انسان کا توکل ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کے ہاتھ پیر سے بھی ہے، اس کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہے. یعنی انسان دل میں اللہ پر بھروسہ کرے گا، ہاتھ پیر سے کوشش بھی کرے گا، اور زبان سے کہے گا بھی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور انہوں نے کہا، جب حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، تو قوم والوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، اے اللہ تو ہمارے اور ظالموں کے بیچ میں کسی قسم کے فتنے کو نہ ڈالنا. تو پتہ کیا چلا کہ توکل دل سے ہوتا ہے، لیکن اس کو ادا ہاتھ پیر سے کیا جاتا ہے، اور زبان سے اس کی طرف دعوت بھی دی جاتی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی ایمان والوں کے لیے، تب کہا دعا میں حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا وإلیک المصیر. یہ دعا ہے، تلفظ ہے، توکل کے بارے میں کہنے کی دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا کہ نبی کیا کریں؟ اپنے قوم والوں کو اس کا ذکر کریں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک عمل دل کا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پیر سے ادا کیا جاتا ہے، تو اسے زبان سے بولنا کیوں ضروری ہے؟ اب اخلاص ہے، ہم بولیں گے کہ زبان سے میں مخلص ہوں، آپ مخلص بنیے، سب کو بولنا ضروری ہے؟ اخلاص تو دل کا معنی ہے، بولنے کی ضرورت ہے. یا یوں اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو اس کے فائدے کیا ہیں بولنے کے؟ جی، کیا میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں شیخ السلام علیکم، سنائی دے رہی. تھوڑا ایک بھائی کا یہ تھا کہ تھوڑا شیخ کو بولیے آہستہ بول لیں گے، شاید ان کو تھوڑا سمجھنے میں یہ ہو رہا تھا. تو ایک تھا. اور دوسرا یہ بولنے سے، زبان سے ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر جو ہے بھروسہ توکل جو ہے ثابت قدمی آتی ہے. تو اس طرح ہوں. یہ میرا جو چلو ہے میرے طرف سے جواب ہے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی؟ پہلی بات کا میں جواب دے دوں. ویسے معذرت خواہ ہوں کہ میں بڑا تیز بولتا ہوں، اور میں سفر میں ہوں اس لیے میں بہت آہستہ بول رہا ہوں، مطلب زیادہ تیز نہیں بول رہا ہوں. تو امید میں کوشش کروں گا یا تو میں آہستہ بولوں یا تو آپ لکھنا جلدی سیکھ لیں. چلیے مل کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس مسئلے میں. ٹھیک ہے. زبان سے تلفظ یعنی زبان سے ادا کیوں کرنا ہے؟ نفس کو یاد دلانے کے لیے. دل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک آپ سامنے والوں کو یاد نہیں دلائیں گے وہ چیزیں لوٹ کر نہیں آتی ہیں. تو سننے والے کے لیے، بولنے والے کے لیے یہ چیز نصیحت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری اہم بات کیا ہے؟ جب توکل علی اللہ یہ دل کا عمل ہے تو اسے صرف اللہ اور وہ بندہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک مومن اپنی زبان سے اسے ادا کرتا ہے تو لوگوں کو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. اور بسا اوقات ایسے لوگوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا جن کی دلوں میں اس پر ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ توکل، جب ایک آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہیں گے، اور کہنے کا تعلق زبان سے ہے تو زبان ہی سے کہا جائے گا. چلیے بات کرتے ہیں توحید توکل کے تعلق سے. یہ تو پہلی بات ہوئی. تو توکل کی حقیقت کے حوالے سے بات کریں. توحید توکل کبھی سنا ہے آپ نے؟ توحید توکل، توحید کسے کہتے ہیں، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا. توحید توکل کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟
अल्लाह को, एक अल्लाह पर ही हमारा भरोसा, एतमाद और सब कुछ ये करना चाहिए। तौहीद मतलब अल्लाह को एक जानना है, तो तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर ही हमको जो है भरोसा, उम्मीद लगाना है। तो शायद ये हो सकता है। अल्लाह की चलिए वहदानियत पर तवक्कुल करना। माशाल्लाह, आधा जवाब अपने करीब में दे ही दिया। जो तवक्कुल इबादत है उसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से, यानी अल्लाह के अलावा किसी गैर से आप तवक्कुल नहीं रख सकते, यही सीधा मतलब है। ठीक है, तौहीद तवक्कुल मतलब तवक्कुल के मसले में सिर्फ आप अल्लाह की ज़ात पर ही यकीन रखेंगे। और क्योंकि तौहीद उलूहियत ये तौहीद का एक अहम हिस्सा है, तो उसका तकाजा तवक्कुल है। ठीक है, तवक्कुल इबादत है, और इस इबादत में अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक किया जाएगा क्या? कभी नहीं किया जाएगा, ना हो सकता है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह तगाबुन की आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, लिहाजा ईमान वालों को सिर्फ उसी पर ही तवक्कुल करना चाहिए। यानी कुरान में अल्लाह ने साफ कहा कि तवक्कुल का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ही की जात से है, आप किसी गैरुल्लाह पर तवक्कुल नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं तौहीद तवक्कुल। तवक्कुल इबादत है, दिल की इबादत है, इबादत का अहम हिस्सा है, तो ये हिस्सा सिर्फ अल्लाह ही के लिए होगा। ठीक है, समझ में आए तौहीद तवक्कुल किसे कहते हैं? लिख लीजिए तौहीद तवक्कुल और उसकी तारीफ। और क्योंकि ये सेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं तो ज़रूरी है क्योंकि आप इनको रिकॉर्ड को सुनकर लिखें। अगर आप चाहेंगे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ और आप लिखें तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे भी मैं जानना चाहूँगा कि पढ़ने वाले हैं, बड़ी उम्र के हैं, छोटी उम्र के हैं, इंशाल्लाह ताला आइंदा सबक में गुफ्तगू करेंगे, ताकि आपके जहन के एतबार से और आपकी हालतों के एतबार से गुफ्तगू की जाए। ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा इल्मी बातें हो जाएं, सर के ऊपर से चले जाएं। ऐसा ना हो कि इतनी अवामी हों कि जो आपको मलल या बेजारगी में डालें। बहरहाल कोशिश कीजिए लिखने की। ठीक है, तौहीद तवक्कुल ये बात समझ में आ गई? किसी को नहीं समझ में आई तो बताएं। ठीक है, समझ में आ गया शेख, आगे बढ़िए इंशाल्लाह। चलिए तीसरा हिस्सा, तवक्कुल का मकाम व मर्तबा है क्या? तवक्कुल तवक्कुल का क्या मकाम है दीन में? तो ये तीसरा हिस्सा होगा, जैसे मैंने जिक्र किया था। तवक्कुल का मकाम क्या है? सबसे पहला पॉइंट इसमें अगर कहें तो आधे दीन का नाम तवक्कुल है। आधा दीन तवक्कुल है, ये इसका मकाम मर्तबा पहली चीज है। कैसे आधा दीन तवक्कुल कैसे हो सकता है? इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी किताब में ऐसे ही लिखा है, मदारिजुस सालिकीन, बड़ी मशहूर किताब है। तो मदारिजुस सालिकीन में साफ लिखते हैं कि अन्न तवक्कुल निस्फुद्दीन, कहते हैं कि तवक्कुल आधा दीन है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की एक आयत में दीन को दो हिस्सों में बांट दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद तलब करते हैं। तो ये अल्लाह की पूरी इबादत दो हिस्सों में बांट दी गई, एक में इबादत है, एक में मदद तलब करना है। तो इस एतबार से देखा जाए तो आधा दीन इबादत, तो आधा दीन अल्लाह से मदद और अल्लाह से तवक्कुल। ठीक है, इसलिए एक इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है जामे और रसाइल के नाम से, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सारा कुरान का इल्म सूरह फातिहा में है, और सारे सूरह फातिहा का इल्म इन दो इस आयत के दो टुकड़ों में। क्या कहते हैं कि सारे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में है, और सारे फातिहा यानी सारे सूरह फातिहा का इल्म कुरान के इस टुकड़े में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये दो जुमले हैं, ठीक है, लेकिन इनका मतलब, उनका मकसूद बहुत वाज़ेह है, इनका मकसूद बड़ा अजीम है। तो ये पहली चीज भी, तवक्कुल का मकाम मर्तबा क्या कि तवक्कुल आधा दीन है। बात वाज़ेह है। जी शेख। नंबर दो, दूसरा नुक्ता इसमें मकाम मर्तबे में, तवक्कुल के बगैर ना किसी का ईमान है ना इस्लाम है। गोया ईमान और इस्लाम की बेसिक कंडीशन तवक्कुल है। ये दूसरा नुक्ता हुआ मकाम मर्तबे के हवाले से, कि तवक्कुल ईमान और इस्लाम के लिए शर्त है।
اب ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایمان اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہے؟ اسلام، آپ پوچھے پلرس ایمان کے کتنے ارکان ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ جی ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ، آخرت، اچھی بری تقدیر۔ ہم، اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کیا اس بات کو سب جانتے ہیں؟ صبا، کیا آپ اس بات کو جانتی ہیں کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے؟ اسماء ایوب، کیا اس بات کو آپ جانتی ہیں؟ اور یہ سب کے کون ہے؟ ہاں شیخ، سب کے آن ہے، آڈیو سب کے آن ہے۔ ہم، نصرت، اسلام اور ایمان کے اس فرق کو آپ جانتی ہیں؟ جی سر، جی سر۔ چلیے، میں کچھ درخواستیں اور کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں اور ہمارا بیٹھنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو عبادت میں انسان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ دنیا و ما فیہا کے مشغلوں سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ کوشش کیجیے، یہ ساری نصیحت آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے۔ وہ نصیحت یہ ہوگی کہ جب آپ کلاس میں آئیں تو تھوڑا دور رہیں گھر کے مصروفیات سے، کاپی قلم آپ کے ہاتھ میں ہو، شور شرابے سے تھوڑا دور ہو، کیونکہ کلاس کا مطلب یہ ہوگا ڈسکشن۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کہوں گا، آپ مجھ سے کچھ کہیں گے، آپ کچھ کہیں گے، میں کچھ سنوں گا، تو یہ ڈسکشن ہی سے کلاس چلتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ آپ تھوڑا دور ہو، شور شرابے کی جگہ نہ ہو، جتنا ہو سکے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے آسانی، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ چلیے، جزاک اللہ خیر۔ بتایا گیا کہ اسلام اور ایمان، اسلام یہ 5 چیزوں کا نام ہے: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اور ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اور اسلام یہ ظاہری عبادتوں کا نام ہے، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کو لوگ دیکھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھیں گے، حج کرتے ہوئے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں گے، یہ ظاہری عبادت ہے۔ لیکن جب بات ایمان کی جائے، یہ باطنی عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ آپ کے دل میں کتنا اللہ پر ایمان ہے، کتنا رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کتنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کی ذات پر کتنا ایمان ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یا آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، بسا اوقات انسان کو خود نہیں پتا ہوتا۔ تو اسلام ظاہری عبادت کا نام ہے، ایمان باطنی عبادت کا نام ہے۔ یہ بنیادی فرق دونوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام جو ہے، یہ دین کا پہلا بنیادی حصہ ہے، پہلا بنیادی حصہ۔ یعنی جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلے مسلمان ہوتا ہے، جب اسلام پختہ ہو جائے تو پھر وہ ایمان کی طرف جاتا ہے، جب ایمان بھی پختہ ہو جائے تو احسان کے درجے پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے یہ 3 ارکان ہیں: ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک ہے احسان۔ اسلام ظاہری عبادتوں کا نام ہے، ایمان باطنی عبادتوں کا نام ہے۔ اور جس کسی آدمی کا اسلام اور ایمان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام احسان ہے۔ اور یہ دین کے 3 مراتب ہیں، دین اسلام کے 3 مرتبے۔ تو جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ اسلام اور ایمان کی بنیادی شرط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کو اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تو نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ ایمان والا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، شرط ہے۔ اسی لیے سورہ معاہدہ کی 23 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، تم ایمان والے ہو، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کی شرط ہے توکل، اور جب ایمان کی شرط ہے تو ظاہری بات ہے اسلام کی بھی شرط یہی ہے۔ تو چلیے، تیسرا اس پہ نقطہ گفتگو کرتے ہیں ہم، یہ مقام مرتبہ کیا ہے توکل علی اللہ کا۔ پہلے میں نے کہا کہ آدھا دین ہے، دوسرا کہا کہ اسلام و ایمان کی پہلی کنڈیشن ہے، اور تیسری چیز توکل علی اللہ کا مقام و مرتبہ، کہ جتنے اسلام کے ارکان ہیں اور جتنی اسلام کے شعیریں ہیں، یعنی اسلام کے ارکان کیا ہوئے؟ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ توکل کو جوڑا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو کہیں گے ہاں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، نہیں نہیں نہیں، نماز پڑھیں گے تب بھی اللہ پر بھروسہ نہ، روزہ رکھیں گے تب بھی اللہ پر بھروسہ نہ،
گویا ہر عبادت کے ہر ایک حصے کے ساتھ توکل جڑا ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے، آپ کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا بھروسہ کہ اللہ میرے روزے کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے ثواب مجھے دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو توکل اسلام کی ہر ایک رکن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر ایک رکن کے ساتھ۔ چلیے بات کرتے ہیں توکل کی۔ کیا حکم توکل کا؟ واجب ہے، مستحب ہے، کبھی کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے، چلے گا؟ یا یوں کہیے توکل کہ صرف ہائی کوالٹی کے مومنین کے لیے ہے، عام آدمی کو بغیر توکل کرے بھی اس کا اسلام و ایمان چل جائے گا؟ کیا لگتا ہے توکل کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے کہ مستحب واجب ہے ہے کہ شیخ، فرض واجب ہے؟ واجب ہے انشاءاللہ۔ چلیے ایک رائے آئی کہ واجب ہے، اور کسی کوئی رائے جو ان سے مختلف ہو؟ واجب کہا آپ نے، کس بنیاد پر کہا کہ واجب ہے؟ مثال کے طور پر میں سو رہا ہوں تو مجھے اللہ پر توکل کرنا چاہیے سونے کے وقت، کہ نہیں توکل کروں گا تو میرا ایمان غارت ہو جائے گا؟ یعنی ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اللہ پر توکل کرنا پڑے گا؟ جی جی شیخ، ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر اللہ پر توکل ہونا۔ نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ توکل میں لوگ سب ایک درجے کے نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے انبیاء کے لیے توکل ضروری ہو، عام انسان کے لیے ضروری نہیں ہو۔ ابھی ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ اپنے مال پر زیادہ بھروسہ کرے گا، ظاہری اسباب پر زیادہ بھروسہ کرے گا۔ آج جب مصیبت آئے گی تب اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ تو کیا ہر راحت و آرام کے وقت میں بھی اللہ پر توکل ضروری ہے؟ ضروری ہے شیخ، ضروری ہے شیخ، ضروری ہے۔ بالکل۔ چلیے میں آپ کو بات بتا دوں، یہاں پر توکل یہ فرض عین ہے، فرض عین۔ کیونکہ بہت سارے کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ توکل ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے سب سے ہائی کوالٹی کی، یعنی توکل انبیاء اور صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ایک آدمی فرض بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، فرض نمازیں، نفل روزے سب رکھتا ہے، اور یہ دل کا عمل ہے، لہٰذا اس کی محبت، اللہ سے امید، اللہ سے خوف، اللہ سے شکر، یہ صرف ہائی کوالٹی کے ایمان والوں کے لیے، عام آدمی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سری گمراہی ہے۔ جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا، اس کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ آدھا دین ہے وہ، اور اسلام و ایمان کی پہلی کنڈیشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو توکل آپ پر ایک دم فرض عین ہے، اس کے بغیر کسی آدمی کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اخلاص ہر عمل میں وہ ضروری ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ اخلاص ہر عمل میں ضروری ہے؟ جی ضروری ہے۔ جی ہاں ضروری ہے۔ کیوں؟ بغیر اخلاص کے کوئی عمل نہیں قبول ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وضو جو مسجد میں آنے کے لیے آپ کرتے ہیں اس میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے وضو کیے تو ہاں کیا ہوگا؟ عمل قبول ہوگا؟ وہ عبادت ہے نا وضو کرنا۔ جی جی صدقہ دینا ہے، عبادت ہے، کسی اور کو دینے کے لیے دیے تو ہاں۔ تو جس طرح اخلاص ہر عمل میں واجب و ضروری ہے، اسی طرح توکل کرنا بھی ہر عمل میں واجب و ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی انسان کا نہ ایمان قبول ہوگا، نہ جسم کی عبادت ہے، نہ دل کی عبادت ہے، کوئی قبول ہی نہیں ہوگی۔ چلیے اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ توکل کی فضیلت سمجھتے ہیں، توکل کا فائدہ کیا ہوتا ہے انسان کو، کیا فضیلت شریعت نے بتائی ہے؟ جنت بغیر توکل کی کسی کو نہیں ملے گی، پہلی فضیلت، یعنی جنت میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا ضروری ہے۔ یعنی جنت کی کامیابی توکل پر ڈیپینڈ ہے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا بڑی مشہور آیت ہے، شاید سورہ عنکبوت کی ہے۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ہم انہیں ایسی جنت دکھائیں گے، ایسی جنت کے ایسے کمروں میں رکھیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے نعم اجر العاملین، کہ عمل کرنے والوں کو کتنا بہترین بدلہ ہم دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ عمل کیا کیا انہوں نے، یعنی جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، جنت میں کمروں کا وعدہ کیا گیا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے عمل کرنے والوں کو ہم بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ کیا عمل انہوں نے کیا؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا، یعنی اللہ کی اطاعت میں صبر کیا، اللہ کی نافرمانی میں صبر کیا، اور انہیں اللہ پر بھروسہ تھا۔
تو گویا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور صبر، یہ دونوں جنت میں داخل ہونے کی وجہ ہے۔ بات واضح ہے؟ جی جی انشاءاللہ۔ شیخ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، توکل، توکل علی اللہ کی فضیلت، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے وہ، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ بڑھتا جائے گا اتنا وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، تو بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ اب اللہ محبت کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرے گا تو کیا فائدہ ملے گا بندے کو، بتائیے؟ دنیا بہتر کی ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ سب چیز آسان ہو، یعنی ہر عبادت کو آسانی سے کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ بہتر کا کوئی پیارا، اللہ کا کوئی پیارا بن گیا، اللہ کسی سے محبت کرا تو اسے کیا فائدہ ملے گا؟ پہلے دنیا کے فائدے بتائیے، بعد میں آخرت کے۔ چلیے ایک فائدہ بتایا کہ نیک عمل کر پائے گا، سب سے اہم بات وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ نیک عمل کرنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ گناہ سے بچنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیک عمل انسان کو کرنا چاہیے لیکن نیک عمل بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، تو کیا نیک عمل اس کو فائدہ دیں گے؟ میری آواز سمجھ دے رہی ہے کہ انسان نیک عمل بھی کرتا ہے، بہت سارے گناہوں کو انجام دیتا ہے، حلال کمائی بھی کھاتا ہے، حرام کمائی بھی کرتا ہے۔ تو اب بتائیے حرام کی وجہ سے اس کا حلال برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حرام سے بچنا زیادہ ضروری ہے کہ حلال کمانا زیادہ ضروری ہے؟ بہت ضروری۔ کیا ضروری ہے؟ حرام سے بچنا ضروری ہے یا حلال کمانا ضروری ہے؟ دونوں دو بھی ضروری۔ ضروری ہے شیخ۔ پہلے حرام سے بچنا ضروری ہے پھر حلال کمانا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرے گا تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لے گا۔ اسی کا ذکر ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جب کسی بندے سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کان سے برائی نہیں کر پائے گا، آنکھ سے برائی نہیں کر پائے گا، ہاتھ سے برائی نہیں کر پائے گا، پیر سے برائی نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ اسے روک لیں گے۔ اب جب وہ گناہ نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب اتنا جب گناہوں سے بچا تو جو بھی مانگے گا میں اس کو دے دوں گا، جس چیز سے پناہ مانگے گا میں اس سے بچا لوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا پیارا بنتا ہے توکل کی وجہ سے، اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بنتا ہے تو پہلا فائدہ اللہ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے نیک لوگ ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کی نیکیاں کم ہوں گی لیکن جنت میں ضرور جائیں گے۔ کیا آپ نے کسی ایسے کے بارے میں سنا ہے کہ گناہ بہت ہے پھر بھی جنت میں چلا گیا؟ نہیں، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت میں جانا یا جہنم سے بچنا؟ جہنم سے بچنا۔ ہاں، جہنم سے کب بچے گا؟ صرف نیکیاں کرنے سے یا گناہ سے بچنے پر؟ ظاہر سی بات ہے شیخ، گناہ سے بچنا۔ ہاں، اس لیے اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس آدمی کو جہنم سے بچا دیا گیا یعنی گناہ سے بچ گیا تب جہنم سے بچے گا، نیکیوں کی وجہ سے تو وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا، لیکن جب گناہ کرے گا جہنم سے نہیں بچے گا۔ اور اللہ کا پیارا کون ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بس تھاٹ سمجھیے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اللہ پر توکل کتنا ضروری ہے کہ اللہ پر توکل سے ایک آدمی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کا محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے انبیاء سارے نیکی کیے تو کیے لیکن اللہ نے سب سے پہلے ان کو گناہ سے بچا لیا۔ نبیوں کی سیرت پر کبھی غور کیجئے، نیکیاں گن نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے، لیکن گناہ گن پائیں گے جو چھوٹے موٹے ہوئے ہیں ان سے۔ اصل میں ایمان یہی ہے کہ انسان گناہ سے بچا لے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقتہ نمازی ہے، روزہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، حلال سے بچتا ہے۔ متقی وہ نہیں، متقی وہ جو گناہ سے بچتا ہے، اسی کو نا تقویٰ کہتے ہیں۔ اور عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ ابھی رمضان گزرا، اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نماز کا مطلب تقویٰ ہے، روزے کا مطلب تقویٰ ہے، حج کا مطلب تقویٰ ہے، زکوٰۃ کا مطلب تقویٰ ہے۔ وہ ساری عبادتیں اصل میں انسان کو گناہوں سے بچاتی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، کس لیے؟ تاکہ اللہ تم کو گناہ سے بچا لے۔ تو توکل علی اللہ یہ انسان کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں توکل کا کتنا بڑا مقام ہے؟ جی شیخ۔ چلیے اور ایک توکل علی اللہ کے حوالے سے توکل کی فضیلت کا ہے، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اب اس کو دنیا کی کسی اور چیز سے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس کا ساتھ ہی اللہ ہو گیا اسے دنیا کے اور اسباب کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ نہیں۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے، بس اللہ پر بھروسہ کرو کافی ہے۔ جیسے کوئی مثال بتا دے صرف اللہ پر بھروسہ کافی ہے، زیادہ آگے پیچھے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ چلیے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ جب نبی بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے، تو فرعون نے مقابلے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے قبول کی، سارے جادوگر آ گئے، حضرت موسیٰ نے ان کا کرتب دیکھا، اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن کر سارے ان کے کرتبوں کو کھا گیا۔ اب فرعون نے کہا کہ موسیٰ تو بڑا جادوگر ہے، جادوگر جو تھے ان کو مروا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ستانے لگا۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ابھی ہدایت لانے والا نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کو لے کر نکلنے کا ارادہ کیا، اور ہوا بھی رات میں لے کر نکلے۔ فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہی ہے، فرعون کو تو خوش ہونا چاہیے، چلو یہ سب نکل گئے اپنا مزے سے رہوں، لیکن ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینا چاہ رہا تھا۔ تو جو بھاگ رہے تھے، جن سے فرعون بچنا چاہ رہا تھا، ان کے پیچھے فرعون نکلا، اکیلا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اکیلا نہیں گیا، صرف فوجیوں کو بھیج جاتا تب بھی چلتا، لیکن اللہ نے سب کے مقدر میں موت لکھی تھی۔ فرعون نکلا، اس کا سارا لشکر نکلا، سارے ہتھیار لے کر نکلے، یعنی خالی محلات ہے جس کو کمانے میں جس پر فخر کرتا تھا وہ سب چھوڑ کر فرعون نکلا، اسے مارنے، غریبوں کو مارنے، جن کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، در در بھاگ رہے، ان کو مارنے کے لیے سب کو لے کر نکلا ہے۔ ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے سمندر کے کنارے، سامنے سمندر ہے جا نہیں سکتے، پیچھے دیکھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، ہم تو بے شک پکڑے گئے، یعنی پوری تاکید کے ساتھ کرے ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ اتنا ہی زور سے کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تم کو سامنے سمندر پیچھے فرعون دیکھ رہا ہے، سب اپنی جگہ، ایسا ہو نہیں سکتا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے ضرور ہدایت دے گا، ضرور راستہ بتائے گا۔ تصور کرے کتنا حضرت موسیٰ کا توکل اللہ پر تھا۔ ہاں، سامنے سمندر ہے ڈوب جائیں گے، پیچھے فرعون ہے مارے جائیں گے، سب اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل اپنی جگہ، تاکہ نہیں ہم بچیں گے ضرور، بس توکل۔ یہی تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مارو لاٹھی کو، ایک لاٹھی ماری سمندر میں، کیا سچ میں ایک لاٹھی مارنے سے سمندر دو ٹکڑے ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوا؟ اللہ پر توکل کی وجہ سے۔ اللہ پر توکل انسان کرتا ہے تو سمندر پھٹ سکتا ہے، فرعون لشکر لا کر بھی وہ سب بچ سکتے ہیں، صرف توکل کی وجہ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر یقین کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے دیکھیں بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا بدلہ رکھا ہے، نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب، زکات دیں گے تو اتنا ثواب، حج کریں گے اتنا ثواب، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ نے اس کا ثواب بے انتہا رکھا ہے۔ یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کر لیجئے یہ آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے، یعنی اس کا کوئی خاص ثواب نہیں، اس کا ثواب ہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھو یہ ملے گا، زکات دو وہ ملے گا، کیونکہ انسان مفاد پرست نہ ہے، ہر انسان کو فائدہ چاہیے، انسان کی طبیعت میں مفاد ہے، آپ انسان کو فائدہ دکھائیے انسان دوڑ کر آئے گا۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو یہ ملے گا، زکات دو وہ ملے گا، حرام کاموں سے بچو ورنہ یہ ملے گا، ورنہ یہ ملے گا، اسلام نے بھی اسی انسان کی طبیعت کو مد نظر رکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر عمل کا بدلہ طے ہے، اور توکل کا بدلہ کامیابی، اور کوئی بدلہ نہیں اس کا۔ یعنی اگر ایک بندہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے راستہ نکال دے گا، اور اللہ اس کی ضرور مدد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی خوشی میں بھی اس کے ساتھ ہے، غم میں بھی اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں یہی وجہ ہے توکل علی اللہ، یہی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اس امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، یعنی سب کا حساب ہے، سب کا کتاب
لیکن 70,000 لوگوں کا نا حساب ہے کتاب ہے. سنی آپ نے حدیث ہے؟ جی شیخ سنیے. تو یہ بتاتا ہے توکل کے فضیلت، اس کا مقام مرتبہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد توکل و ہدایت و بقیہ باتوں کی طرف مختصر سے اشارہ کریں گے. اگر 1-2 منٹ میں مختصر کسی کو سوال ہے تو بتائیں، اور جو باتیں بتائی گی سمجھ میں آئیں کہ نہیں آئیں اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں. توکل علی اللہ کے حساب سے کے حوالے سے کچھ باتیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھی گئی، باتیں سمجھ میں آئیں گی. جی شیخ الحمدللہ باتیں. چلیے، اصل میں سمجھنا ضروری ہے. جب آپ ایک کسی عبادت کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے، زندگی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے کہ اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جواب کلاس سوال کوئی نہیں پوچھ پایا ہے تو چلے ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے مجھے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. حیاک اللہ مرحبا. تو اس کے بعد کلاس ہے یا ختم مجلس کی دعا پڑی جائے؟ ختم مجلس کی دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ شیخ. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.